السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 158۔ انا بے شک، صفا والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن تو جو کوئی حج البیت حج کرے بیت اللہ کا، اور عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، ان یطوف کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، شاکر علیم قدردان ہے، علم رکھتا ہے یعنی جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہوئے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی جو بیوی تھی ان کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر آئیں، حضرت ہاجرہ۔ تو جب آپ چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پانی بھی نہیں تھا، وہاں پر بیابان جو جنگل تھا، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، کوئی گھر نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پہ کم سے کم پرندے دکھتے ہیں، تو وہاں پانی نہیں تھا تو وہاں پرندے بھی نہیں دکھ رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، اتنا ایمان پختہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، تو تھا ہی، آپ کی بیوی جو حضرت ہاجرہ تھی ان کا بھی، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا آگے، اور آپ جو تھے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ بچے جو تھے اسماعیل علیہ السلام وہ چھوٹے تھے، تو آپ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، تو حضرت ہاجرہ جو پانی کو ڈھونڈ رہی تھی چاروں طرف کہ کہیں سے کوئی پانی مل جائے تو بچے کو پلا سکیں، تو وہ 2 پہاڑیاں تھیں جو آج صفا اور مروہ جن کا نام ہے، وہ ادھر سے دوڑتی ادھر سے جاتی، اس طرح وہ چکر لگاتی رہی کہ کہیں سے کوئی پانی نظر آ جائے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ 7 چکر لگائے، لیکن ان کو کوئی پانی نظر نہیں آیا۔ تو جب آ کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے چشمہ پانی کا پھوٹ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کا اتنا بڑا معجزہ جو آج تک دنیا میں ہے، زمزم۔ تو وہ جب دیکھا تو اس پر جو ہے انہوں نے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے، تو وہاں پر انہوں نے اس کو سٹور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت جو حاضرہ تھی ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ اس کو حج اور عمرہ جب کرنا ہوتا ہے تو صحیح کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو جاتے ہیں وہاں پر سب کو پتہ ہے، آج تو صفا مروہ جو ہے 2 پہاڑی ہیں، تو ان کو آج وہ لگتی نہیں کہ وہ پہاڑی ہیں، کیونکہ ایئر کنڈیشن ہے، نیچے پتھر لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سے خوبصورت بنا دیا گیا ہے، لیکن عمل وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کا عمل پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اس کی صحیح کرنی ہوتی ہے، بنا اس کے حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس پورے حصے میں ایک عورت بھی شامل تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا بھی ایک مقام بتایا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا جو ایمان تھا وہ اتنا پختہ تھا، اور ان کی آزمائش تھی حضرت ہاجرہ کی، تو اللہ کو ان کا اتنا عمل پسند آیا کہ وہ عمر جو انسان آئیں گے وہ اس کو کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیا کہ میری نشانیوں میں سے ہیں، یعنی تم یہاں ہوگے تو تمہیں میری بھی یاد آئے گی صفا مروہ پر۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، صفا اور مروہ پر اپنے بت رکھ دیے، ایک پہ نائلہ نام کا بت رکھ دیا اور ایک پہ شاید اسحاق۔ تو وہاں پر وہ لوگ اس طرح کرتے تھے، تو جو ایمان والے تھے ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ انہی کا عمل ہے،
اور شاید یہ صحیح عمل نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کریں گے، یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا عمل نہیں ہے، یہ تو میری نشانیوں میں سے ہے، یہ تو حضرت حجرہ کے عمل میں سے ہے۔ تو تم اگر اس کا خوشی سے کرو گے کوئی بھی نیکی، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے آیت میں فرماتے ہیں کوئی بھی خوشی سے اگر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بے شک اس کی قدر کرنے والا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو اگر تم کسی بھی چیز کو جتنا اخلاص کے ساتھ حضرت حاجرہ نے، جبکہ وہ تو بچے کی اس میں تڑپ کر رہی تھی، لیکن اللہ کا ان کا اخلاص اتنا پسند آیا، اگر تم اسی اخلاص کے ساتھ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے شک جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔